اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہوں اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہوں نے غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خامخواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کا نہیں۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو اپنی آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی پی او ڈبلیو کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر دیا، بہت بڑا نیکی کا کام۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، اور کسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا۔ فق و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس پر بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپردگین کون تھے؟ الطویل کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام۔ اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں۔ تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے اتنے اونچے، اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ قرآنوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرت، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے، حافظ
حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے شوق گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا ملکیت جو ہے کہ اس کی، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف نہ کرنا. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابعدار ہو، وہ فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض جوان عورت ہے، اس کی اپنی اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہوتی. اس پر حضرت عمر جو ہے تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی ساجدادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث کرتا رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پر. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں. یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے ایک اعتبار سے ایران ہے. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا. 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان. لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی. اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کو نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں جو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. جو قوت حاصل، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود میں. ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے.
پردے کے پیچھے کیا ہے؟ فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ. یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ. یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے. برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے. وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودی. اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرتے ہیں. یہ اصل اعلی کار. ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں. چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو براڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی. لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں. نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس نے کہا دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں. انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف. تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں. اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس. رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر. تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا امریکہ دیتا رہا، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا. یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں کا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل، خصوصاً تیل پر قبضہ. یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی. نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا پڑا. یہ دو انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آئے، پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کے نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں،
ہے یہی، یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین ہے، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب۔ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے۔ They are not human beings, they are goyams, they are gentiles۔ یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کے جو ہے وسائل کو کھینچے۔ ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو۔ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبالا کر دو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے، لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام، بیسل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو۔ ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے۔ ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار۔ نمبر 2، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل، وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا۔ عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہوئی، اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا۔ بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی سو برس تک رہے، عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا۔ عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال بار کیا تھا۔ یہ جارڈن وارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل، جیسے لوگ کریں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا، ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا۔ یہ دور نہیں، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی، پروٹسٹنٹس عیسائی اس کے پوری طرح متفق ہیں۔ آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ یہ آئے گا۔ اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے۔ نمبر 3، پھر بنے گا 3rd ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008 اندازہ کر لیجیے، 1800 کتنے برس ہوئے، وہ دوبارہ بنائے 3rd ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیوڈ's تھرون لا کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کی اشارے سے آیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا، آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کریں، 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا، اسی 3000 برس تو ہو گئے۔
وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی۔ ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD، یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے ڈائسپورا۔ بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا۔ آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی۔